اسوۃ حسنہ آپ دا پانی پینا اسوۃ حسنہ آپ دا شادی کرنا اسوۃ حسنہ آپ دا غمی نبھانا اسوۃ حسنہ آپ دا مسکرانا اسوۃ حسنہ آپ دا رونا اسوۃ حسنہ آپ دا سجدہ اسوۃ حسنہ آپ دا رکوع اسوۃ حسنہ آپ دا قیام اسوۃ حسنہ آپ دا اٹھنا بیٹھنا اسوۃ حسنہ آپ دا سونا جاگنا اسوۃ حسنہ توجہ کر آپ دا لباس زیدے تن فرمانا اسوۃ لباس بھی اسوۃ کملی والے نے ساری زندگی نہ تنگ لباس پایا ہے نہ پسند فرمایا ہے نہ اتے بابو جی نو کبھو بابو جی پینٹ تنگ شاید تنگ اتو بالکل تنگ اتو بالکل تنگ پھر نظر بھی تنگ دل بھی تنگ دماغ بھی تنگ اپنے آپ تو لباس ہوئے کھلا کئی پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ پتہ نہیں مولویاں نو پڑھے لکھے نہیں سمجھے ویسے میں دنیاوی تعلیم ایسے کیتی ہے ایڈا میں نو بھی نہ سمجھے ماشاءاللہ ہائے جدو قرآن سنت حدیث پڑھیے انہیں محسوس ہویا ہے وہ زندگی ضائع کی تھی اصل علم قرآن اور حدیث والا ہے تے ساڑھے بابو جی کہتے ہیں چھٹو جی لباس کی پہ ہے دل صاف ہونا چاہیے حضور فرمائے اپنے ظاہر و سنت کے مطابق کرو اللہ تھوڑے باطن میں خود صاف کر دے اتو مل دونی ہے وچو مل دو اتو دا دوتا کی کرے جے تو اندرو صاف نہ ہو اتو لا الہ وچو اور سلام اور سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ گھر جا کے لا حول ولا قوت ایک تسبیح تیری پر تسا زبان نہ پھیری اچھی کھو ایک تسبیح پھیری اتے دل نہیں پھریا اتے کی لینا تسبیح پڑھ کے ادب نہیں سکھیا اتے کی لینا علم نو پڑھ کے اے چلے وڑیا اتے کچھ نہیں کٹیا چلے وڑنا ہو رہے چلا لاڑا ہو اللہ توانو سارے آنو چلا 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 لان دی توفیق دے دے اے چلے وڑیا اتے کچھ نہیں کٹیا اتے کی لینا چلیا وڑ کے لال کڑ کڑ کے
فرمانا بھی اسوۃ قرآن دی ہے اسوۃ بہترین عملی نمونہ نہ عیسائیاں میں ملے گا نہ یہودیاں میں ملے گا نہ ہندوؤں میں ملے گا نہ سکھاں میں ملے گا نہ کسی پاک پیغمبر دی پوری زندگی دی سیرت پوری زندگی دا نمونہ نہیں ملے گا اگر ملے گا تو سیرت مصطفیٰ وچ ملے گا کملی والے نے ساری زندگی نہ تنگ لباس پایا ہے نہ پسند فرمایا ہے انہیں گل میں قربان جاواں نبی دیا یارا تو جنہ برادری چھڑ دیتی کنبہ چھڑ دیتا قبیلہ چھڑ دیتا وطن چھڑ دیتا خیش چھڑ دیتے قریبی چھڑ دیتے مال چھڑ دیتا لیکن حضور دی سنت نو نہیں چھڑیا کیسر دا دربار مجمع 1,33,000 سارے دا سارا لشکر کفار مدینیوں جان والا نبی دا کلا یار آئے ویکھو تے صحیح انو مٹھے مدنی نل کنا پیارے کیسر دا وزیر کہندہ کتھو آئے فرمایا میں مدینیوں آیا کتھو آیا اور ماشاءاللہ کسی نے پوچھو کتھو آئے ہو پیرس سے آئے آپ کہاں سے انگلینڈ سے آپ کہاں سے انڈیا سے اللہ کرے میں پوچھا کتھو آئے ہو تسی کہو میں مدینے آیا ایک کرتا کھلا تیمد کھلا پگڑا کھلا کھلے لباس والے کیسر نو نہیں مل سکتے پیارے پیغمبر دا پیارا صحابی ایک جملہ کہندہ دل دی تختی تے لکھ لینا آقا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا میں اپنے پیارے محبوب نو اس طرح دیکھے میں اسی طرح کرانگا کیسر دا وزیر کہندہ اجازت کوئی نہیں فرمایا رستہ تو چھڑ دے اجازت میں خود لے لواں گا کیسر دا وزیر کہندہ ہاتھ وچ کیے فرمایا تلوار لٹھے دا کپڑا لپٹے کپڑا بھی پرانا تلوار بھی پرانی کیسر دا وزیر کہندہ واہ بھائی واہ اے تلوار ایران فتح کرن دے خواب آپ نے فرمایا تلوار دیکھ لئی ذرا چلان والا ہاتھ بھی دیکھ لئی انہیں گیا تلواری تیز نہیں ہاتھ کی کرے گا فرمایا تینوں نہیں پتا اسی تلوار دی طاقت نہیں لڑنے اسی تیرے رب غفار دی طاقت لڑنے کفر نو سامان دے نازے سانو رحمان دے نازے او ڈھال منگوائی یہ دیتے 15 بندے یک بار حملہ کر دے نشان نہیں پہندا پیارے پیغمبر دے پیارے پروانے اکو بار کیتا ڈھال دے 15 ٹکڑے ہو گئے وزیر دی طبیعت خراب ہو گئی کہندہ جاؤ 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 تھوانو روک سکتا ایک اسی مسلمان سست ہوئے بیٹھے ہیں اسلام دا حال دیکھو اسلام ہر چودھری دے دروازے تے رو رہے ہیں ہر جگیردار دے دروازے تے رو رہے ہیں تیرے میرے ہر بازار وچوں حضور دی سنت دا جنازہ نہیں جنازے اٹھ رہے ہیں یہ تے انشاءاللہ جدو ایمان علیہ آنا ہے نا پھر انہوں نے نہیں کسے روکنا پھر فرہ یا فرلو فرارا یہ سارے گئے لیکن ایتے واسطے قربانی چاہیے دیئے دے بے کون اسی پہ گیا تن سکھ
تان سوف کدی سنے جی تانا سانی دیکھو نا ماشاءاللہ ترجمان میں نال بٹھائے نے چنگی گل ہائے اسی کہنے کھان پین نو لبی جائے نعرے لائی جائے ایڈا دین سوکھا ہوندا بلال نو وگ دے انگارے تے تڑپنا نہ پیندا سمیہ نے ٹکڑے نہ ہوندے زنیرہ دی اکھاں نہ کٹیاں جاندیاں خباب دی چربی اگ دے انگارے نہ بجھاندی پیغمبر دا حسین و جمیل جوان خبیب مکے دے چوک وچ سولی تے نہ لٹکدا اساں سمجھے کھان پینے کے والے ہی نہیں ہوئی جائیے نالے آپ آج کے رسول صدائی جاوان گے نالے آپ چاول سے میاں کھائی جاوان گے نہیں سوچ کائنات آقا انبیاء دے امام نبیوں دے سلطان نے اے دین پہنچایا اپنے پیٹ تے پتھر بن کے اس اسلام دے باغ نو فاطمہ دے جگر گوشیاں نے اپنے خون نل سیراب کیتا ہے کربلا دی کہانی کدی پڑھی کر اس اسلام دے چمن تے میرے محبوب دے معصومہ دا خون لگا ہے اسی سوچنے ہی خیال استو محال استو جنون شکر کریا کر اللہ دا اللہ نے پھر بھی تینوں کلمے والا بنایا ہے میرے محترم بھائی پیارے پیغمبر دا پیارا صحابی اندر داخل ہو گیا دربار دے اندر دسترخوان لگے کھانا آیا لقمہ اٹھایا ہاتھ وچوں گریا شریعت دا مسئلہ دسترخوان تے گر جائے لقمہ ریت مٹی نہ لگے چپ کے کھا لو اللہ اس لقمے دی وجہ تو تیرے کھانے میں برکت عطا کرے گا صحابی رسول چپ کے کھان لگے تے پروٹوکول دا افسر عرق مار دے کہتا ہے کی کہنگے کتھو دیہاتی آگے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی نے 1,30,000 کافر دے اندر کیڑا جملہ کیا ذرا سینے دی تختی تے لکھ لینا مقدر دی ملاقات ہو سکتے دوبارہ ملاقات نہ ہوئے فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقا اتنا بے وقوفہ دی وجہ تو میں کملی والے دی سنت نہیں چھڑ سکتا ایک کلے بندے نے کتنے بندے آج گل کی تھی تُسی کلی بیوی دے سامنے گل نہیں کر سکتے وہ کہنی پپو دے ابو حالانکہ تیری کوئی عمر ہے ایڈی بڑی داڑھی جناب اور دیا حمام تے دوڑا لگی ہوں دیا حضور دی سنت ذبح کر کے کوڑے دے ڈھیر کے سٹ کے آ جاندے ہو شاعر سی شاعر بڑے شیر پڑھدا سی آواز ہی بڑی پتہ نہیں عجیب معاملہ بن گئے قوم دین سمجھ دی نہیں اور سن دی بھی نہیں بس ایو قوم کہندی ہے بس کوئی آ جاوے گپا شپا سناوے چار دوڑے سناوے ساڑھے کنہ دا چسکا پورا ہوئے اسی بھی گھر جاوے وہ بھی لوٹ لٹ کے گھر بنگے دین سمجھو دین شاعر بڑا ایک بابے بزرگ جی میں میرے سامنے بزرگ بیٹھے شوق پیدا ہویا شاعر دی زیارت کرنے یہ دے پینڈ جانا چل دے پیدل پینڈ پہنچ گئے اگو شاعر صاحب داڑھی رگڑا رہا ہے بابے نو بڑا غصہ آیا قدرتی نہ بابے انجے تو غصہ آندا انہاں دی بریک فیل ہو جاتی بڑا غصہ ہے کہے شیر تو حضور دی محبت دے پڑھنا ہے تو ایک ہی کر رہے آغا ریشم تراشی فارسی دا جملہ ہے جوان داڑھی مڈا رہے انہیں جملہ کیا ریشم تراشم ولے دلے کسے نہ خراشم بابا داڑھی مڈا رہے کسے دا دل تو نہیں دکھا رہا بابے نے بڑا عجیب جملہ کیا دل دی تختی تے لکھ لو ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات زندگی کیڑے موڑ تے مک جائے
بابے نے کہا بیٹا کسے دا دل تا نہیں دکھا رہا پر حضور دا دل روزے میں ضرور دکھا رہے ہیں۔ صحابی رسول دی داڑھی دے صرف 3 وال، کنے وال؟ حضور مسکرا پہ کملی والے مسکرا دے سن، انج لگدا سی جی میں کالے بدلہ تو 14ویں دا چند نکل آیا ہے۔ کملی والے نے مسکرا کے فرمایا مبارک ہوئی خوش نصیبے تیرے داڑھی دے 3 والا تے جنت دیاں 72 حورا جگڑ رہی نے، ایک کہندی یہ دے نکاح وچ میں جانا، دوسری کہندی میں جانا، تیسری کہندی نانا میں جانا۔ حضور فرمایا تیرے 3 والا دی اتنی برکت ہے، پوری داڑھی دی کنی برکت ہوئے گی۔ اور اسی داڑھی والے نال مذاق کرنے میڈیا تو متاثر نے لوگ، قرآن و سنت تو متاثر نہیں۔ میں کہنا میں اور یقین نال کہنا ساری کائنات دے سائنسدانوں دی گل غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر دی گل غلط ہو سکتی ہے، مولوی پیر دی گل غلط ہو سکتی ہے، ٹیچر دی گل غلط ہو سکتی ہے، آمنہ نے لال دی زبان وچوں نکلیا ہویا لفظ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور فرمایا ہے من عمل علی سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میری امت دے فساد دے زمانے جیڑا میری ایک سنت تے عمل کرے گا اللہ انہوں 100 شہید دا ثواب عطا کرے گا۔ میں حال بیان کرنا ہے کیڑا حضور دی سنت تے عمل کرے گا، وعدہ نہیں ارادہ، اللہ جدو توفیق دے وے۔ نعرہ تکبیر، توجہ کر میرے امیرم، آپ دا لباس زیب تن فرمانا اسوتن، اچھی بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کھانا اسوتن۔ کملی والے نے ساری زندگی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاتا، ساری زندگی ٹور پھر کے کھانا، سچی گل دساں میز کرسی تے بھی کھانا، جدو کھاتا ہے فرش زمین تے کھاتا ہے، دسترخوان بچھا کے کھاتا ہے، ہاتھ تر کر کے کھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، اپنے سامنے ہو کھاتا ہے، اور کھانا کھا کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دے ماحول معاشرے دے اندر، شادیاں دے اندر، ولیمیاں دے اندر جیڑا بندہ بیٹھ کے کھانا کھاوے او دے نال ماشا اپ ٹو ڈیٹ لوگ مذاق کر دیں، اے ویک ملا مسیح تڑی اینو پتہ ہی کوئی نہیں، تے جے میں پوچھا اے کون ہے او کہندن جی اے وی آئی پی نے۔ اے کون؟ وی آئی پی نہیں، ڈی آئی پی۔ واہ سبحان اللہ۔ مولیہ نل کردن مذاق۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک گورنر دی بیٹی دی شادی تے چلے گئے، نکاح پڑھایا، وہ ٹرن پھرن اللہ مول سی، نہ اتھے میز نہ کرسی، کھانا تو ویسے پیا سی ٹیبلان دے۔ حضرت نے تھوڑے سارے چاول لے کر زمین تے بیٹھ کے کھانے شروع کر دیا۔ اتھے افسر دی بیٹی سی، افسران دی دعوت ہونی سی، ایک افسر نے بڑا مذاق میں نے کہا مولوی ہوئی رہے انہاں کوئی سر سمجھ نہیں، ایو گال کردہ سے وہ چمچی جڑی موچ پائی سے نا کانٹا او جی تا ترنگا لار بنی گئی، او زبان تو لگی، زبان ساری ٹکی گئی، نہ سکولوں سے نہ کالج سے نوازوں کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کر میرے امیرہ جڑے ٹور پھر کے کھاندے جانوراں دس دن، تسی ساڈے تو 1 نمبر پچھے ہو، اسی تھوڑے تو 1 نمبر، کیوں جانور کھلو کے کھاندے اسی ٹور پھر کے۔ ایندہ واسطے سنت دے تمام کرو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سچی دسو کھانا سنت دے مطابق کھاو گے، لباس سنت دے مطابق پاو گے،
میں بڑا خوش ہونا اپنے جٹ پراواں کو لا کے اللہ پاک انہاں جواناں دی جوانی چ برکت دے وے اللہ انہاں مسلماناں دے ایمان چ برکت دے وے آج بھی ماشاءاللہ جٹاں وچ حضور دی سنت زندہ ہے شہر دی زندگی چ رہنا بڑا اوکھا ہے ماشاءاللہ بہت اوکھا ہے کسی مفتی صاحب نے مسئلہ پوچھا بھائی پینٹ تے شرٹ نال نماز ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا او دی تو پتہ نہیں ہوندی ہے یا نہیں ہوندی پچھلے دی نہیں ہوندی دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سنت دا پابند بنائے اچھی کبو آمین غمی سنت دے مطابق نبھاؤ گے لباس سنت دے مطابق پاؤ گے کھانا سنت دے مطابق کھاؤ گے اور شادیاں سنت دے مطابق کرو گے تیری میری بیٹی وسط آئیڈیل یہودی عورت نہیں بیوٹی پارلر نہیں میک اپ نہیں سرخی پاؤڈر نہیں تیری میری بیٹی وسط آئیڈیل محمد رسول اللہ دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے کون بیٹی عابدہ بیٹی کون بیٹی زاہدہ بیٹی کون بیٹی زکیہ بیٹی کون بیٹی مزکیہ بیٹی کون بیٹی طاہرہ بیٹی اے مسلمان کون بیٹی جنت دی عورتوں دی سردار بیٹی کون بیٹی حیادار بیٹی کون بیٹی پردادار بیٹی کون بیٹی دیندار بیٹی کون بیٹی اللہ اللہ جس دے پردے تو اللہ دے فرشتے حیا کر دے پل سرات تو پاک پیغمبر دی بیٹی گزرے گی اللہ فرشتیانو حکم دے گا غوث و قطب و عبدالو فرشتیوں نظرانیویاں کر لو میرے محبوب دی بیٹی گزر رہی ہے کون بیٹی جیڑی آخری وقت حضرت علی نو کہے علی میرا جنازہ راتیاں تاریکیاں میں اٹھانا کیوں فاطمہ فرمایا اس واسطے ساری زندگی میرے چہرے تے غیر محرم دی نظر نہیں پئی میں چاہنی ہوں میرے مرن دے بعد میرے چہرے تے غیر محرم دی نظر نہ پوے مسلمان سوچتے سینا تیری میری بیٹی سیدہ فاطمہ لو اچھی شان والی کوئی نہیں میں سارے صدرہ دیاں بیٹیاں وزیرہ دیاں بیٹیاں مولویاں دیاں بیٹیاں پیرہ دیاں بیٹیاں سیدہ دے قدمہ دی خاک تو قربان کر دے جڑی سیدہ ساری رات قرآن پڑھے برتن دھوے قرآن پڑھے چکی چلاوے قرآن پڑھے بستر بچھاوے قرآن پڑھے حسنین نو لوریاں دے اللہ دا قرآن پڑھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے لوگوں میری عمر 15 سال 5 مہینے 5 دن ہوئی سیدہ فرما دیا نے میں آٹا گن رہی ہوں ابو جان نبیوں دے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آپ نے فرمایا اٹھ فاطمہ آٹے والے ہاتھ دو بیٹی میں حضرت علی نل تیرا نکاح پڑھانا چاہنا میں عرض کی تھی ابو جان بیٹیاں باپ دے گھر مہمان ہوندیاں نے ہمیشہ نہیں رہ دیاں ابو جی میرے ہتھاں دی پکی ہوئی روٹی کھا لو حضور فرمایا نا بیٹی میں ایک پل دیر کرانگا میری امت سال دیر کر دے گی بیٹی نماز دا وقت ہو جائے پڑھنے وچ دیر نہ کرنا بندہ فوت ہو جائے دفن وچ دیر نہ کرنا بیٹی جوان ہو جائے نکاح وچ دیر سیدہ فرما دیا نے میں آٹے والے ہاتھ دھوتے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نکاح پڑھایا فرمایا علی حق میں دا انتظام کرو
تیری امانت تیرے گھر پہنچ جائے گی۔ میرے محبوب دی بیٹی، دو جہان دے سردار دی بیٹی، مدینے دے تاجدار دی بیٹی، یتیماں دے غمخوار دی بیٹی، سوچو تے صحیح، سوچو تے صحیح، اپنے باپ دے گھروں جہیز لے کے جا رہی ہے۔ ایک مٹی دا پیالہ نظر آندا ہے، ایک مٹی دا گھڑا نظر آندا ہے، ایک کھجور دے پتیاں دا بھریا ہویا تکیا نظر آندا ہے، ایک کھجور دے پتیاں دا مصلا نظر آندا ہے، ایک چکی دا پاٹ نظر آندا ہے۔ پانچ چیزاں دو جہان دے سردار دی بیٹی۔ اے مسلمان سوچتے صحیح نا، اے شادی پیغمبر دی بیٹی دی شادی ہے۔ ڈھول کوئی نہیں، ڈھمکا کوئی نہیں، بینڈ کوئی نہیں، باجا کوئی نہیں، گاجا کوئی نہیں، ناچا کوئی نہیں، کنجر کوئی نہیں، شرلی کوئی نہیں، پٹاخہ کوئی نہیں، شور کوئی نہیں، فیرن کوئی نہیں، سہرا کوئی نہیں، گانا کوئی نہیں، مہندی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام مغرب دی نماز پڑھا کے آئے، سیدہ ام ایمن سلام اللہ علیہ عبد المطلب دی لونڈیے، آپ نے فرمایا اماں جی بیٹا جاؤ فاطمہ نو علی دے گھر چھوڑ کے آؤ۔ جدو حضور دی زبان وچوں لفظ نکلے بیٹیاں والے بڑے جانتے نے، میرے آقا نے سیدہ نو سینے نال لا لیا، فرمایا پتر فاطمہ اگر اللہ دا حکم نہ ہوندا میں محمد تینوں اپنے تو کدی جدا نہ کردا۔ میری بیٹی کدی تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی، تیری شادی دیاں رونقاں ہور ہوندیاں، پتر میں اللہ دے حکم تو مجبور۔ حضور نے سر تے ہاتھ پھیریا، پیارے پیغمبر دی پیاری بیٹی پیدل چل کے گئی۔ حضرت علی دا دروازہ کھٹ گیا، فرمایا من دقل باب۔ ام ایمن نے جواب دیتا علی دروازہ کھول، تیری امانت تیرے گھر پہنچ گئی۔ تیری میری بیٹی کو اتنی شان والی نہیں، میں اس بیٹی دے قدمہ تے سارا جہان قربان کراں، سارا جہان قربان کراں۔ جس بیٹی دے پردے تو ملک الموت حیا کرتا ہے۔ آخری وقت، آخری پیغمبر دا آخری وقت دروازے تے دستک ہوئی۔ سیدہ نے عرض کی تھی ابو کوئی دروازہ کھٹکا رہے۔ آپ نے فرمایا پتر ملک الموت ہے، پہلے پیغام آیا ہے۔ ابو ساڈا دروازہ کیوں کھٹکا رہے ہیں؟ انہیں ابا آدم دا دروازہ نہیں کھٹکایا، دادا ابراہیم دا دروازہ نہیں کھٹکایا۔ فرمایا پتر فاطمہ تیرے پردے دا حیا کردہ ہے، تو ایک پاس سے چلی گا میں ملک الموت نل گل کر لواں۔ اسرائیل ہے محبوب اللہ ملاقات دے مشتاق۔ فرمایا میں بھی اللہ دی ملاقات دا مشتاق، لیکن اسرائیل میری ایک آخری خواہش ہے، سینے تے ہاتھ رکھ کے سوچ تیرے محبوب نے آخری وقت تینوں نہیں بھلایا۔ تو کھانے وچ حضور نو بھول گئے، تو لباس وچ حضور نو بھول گئے، تو تجارت وچ حضور نو بھول گئے، تو زمینداری وچ کملی والے نو بھول گئے، تو شادی غمی وچ اللہ دے محبوب نو بھول گئے۔ اللہ دے محبوب نے آخری ساواں وچ بھی تینوں نہیں بھلایا۔ ہر بندے دی آخری خواہش ہوندی ہے میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے کی بنے گا؟ کملی والے تیری رحمت دے قربان۔ حضور فرمایا ملک الموت میرے اللہ کو پوچھ کے آ میری امت دا کی بنے گا۔ اے نہیں فرمایا حسن و حسین دا کی بنے گا، اے نہیں فرمایا فاطمہ دا کی بنے گا۔ حضور فرمایا میرے اللہ کو پوچھ میری امت دا کی بنے گا۔ اسرائیل واپس گئے، ملک الموت واپس گئے۔ اللہ تیرے محبوب تیری ملاقات دے مشتاق، آخری تمنا کی تمنا میری امت دا کی بنے گا۔ اللہ فرمایا محبوب نو خوشخبری دیو جیڑا تواڈی سنت 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 تے چلے گا اس نو میں تواڈی امت وچ اٹھاواں گا، اور جس نو تواڈی امت وچ اٹھاواں گا میرا وعدہ رہا قیامت والے دن انہوں جنت دا ٹکٹ ضرور دیواں گا۔ سنت 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 نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ پاک تو انو مینو
قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے کھلے دل نہ لایا سی اور اپنے بھائی نے بڑی محبت نال وقت دیتا سی، میں کو مصروف آدمی ہاں، قدرتی 2 جگہ 3 جگہ تقریرہ لوگ میرے کو کران دے رہے ہیں، کیوں کران دے تو انہوں پتہ ہے پیسے تھوڑے دیں دیں، انہوں نے پتہ ہے بے فقیر جی ہے چلو تھوڑے دیو اگے چلا جائے، تو جی میں خطیبہ اللہ ریٹ رکھ دا تو مڑ میں بھی کدائی تھوڑا نظر آنا سی۔ دعا کرو اللہ سنو دین دا نوکر بنا دے، اللہ سنو حضور دے دروازے دا چپڑاسی بنا دے، اللہ کملی والے دا کمی بنا دے دے۔ میں نو خدا دی قسم میں نو کلیار ہون تے فخر نہیں، راہ ہون تے فخر نہیں، خان ہون تے فخر نہیں، اور مولوی ہون تے فخر نہیں، میں نو کملی والے دے کمی ہون تے فخر ہے۔ قیامت والے دن نہ صدرہ دا مقام، نہ وزیرہ دا مقام، نہ چودھریہ دا مقام، نہ وڈیرہ دا مقام،